کہ اخیار تو اخیار، اغیار بھی اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اگر میں ترجمہ نہ کروں تب بھی لوگ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مگر ابھی جیسے ہی میں داخل ہوا اور اس منبر رسول پہ بیٹھنے ہی کا قصد کر رہا تھا کہ دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ لا تقنطوا من رحمت اللہ پر گفتگو کر رہے تھے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اچانک میرے ذہن میں اس آیت مبارکہ کا پس منظر آیا اور میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کیا، آج اس رحمت والی رات میں بتانا ضروری ہے۔ کہیں یہ کہہ دیا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہیں وبالمؤمنین رؤوف الرحیم کہہ کر کے رحمت کا ذکر کر دیا گیا۔ مگر یہاں کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہے، رحمت للعالمین، تمام جہان کے لیے رحمت۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ عالمین میں کیا کیا شامل ہے، کون کون سے عالم ہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے اختصار میں کہ جو جیسے رب العالمین، رب تمام جہانوں کا مالک، پروردگار عالم ہے، تو جس طرح اس کی ربوبیت تمام عالم پر ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی رحمت بھی تمام عالم پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، مورخین نے اپنے انداز سے اسے سنوارا اور نکھارا ہے، علماء دین نے بڑی خوبی سے اسے بیان کیا ہے اور بیان کرتے رہے۔ مگر آج اس باوقار مجمع میں جو علم و ادب کا گہوارہ ہے، میں چاہوں گا کہ کچھ اس مشہور آیہ مبارکہ سے کچھ نئی باتیں کہہ سکوں، اور ان مشہور تفسیروں سے ہٹ کر کچھ نحویوں کا وہ خیال جسے انہوں نے ظاہر کیا تھا اور اکثر وہ اگنور کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ جو لوگ ہمیں عقیدت و محبت میں غالی سمجھتے ہیں وہ کل سے عالی سمجھنے لگے۔ اس سلسلے میں دو عظیم تفسیریں ہیں نحوی، میں تھوڑی دیر علماء کو مخاطب کر کے گفتگو کروں گا، آپ کو یہ بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اسی گفتگو کو آگے بڑھا کر ایسی باتیں کروں گا جس میں آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے میں علماء کی توجہ چاہوں گا کہ یہاں پر تفسیر جو پہلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ارسلہ فعل ہے، اس فعل سے رحمت مفعول لہو واقع ہے۔ یہ علماء نحویین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ ارسلہ فعل سے رحمت مفعول لہو واقع ہے۔ ایسی صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا۔ ذہن میں یہ بات رہے، کس وجہ سے بھیجا؟ رحمت ہی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ آپ کا آنا رحمت، جانا رحمت، مکے میں چلنا رحمت، مدینے میں ہجرت کرنا رحمت، بدر و احد خیبر و خندق میں تلوار نکالنا رحمت، کانٹوں پر چلنا رحمت، صرف اور صرف رحمت کے لیے۔ تو اے حیدرآباد دکن کے غیور مسلمانوں، تم اپنے اوپر جتنا ناز کرو کم ہے، جتنا فخر کرو کم ہے۔ آج اس بابرکت و بارحمت رات کے حوالے سے ایک جملہ دیتا ہوں، مولا کرے ذہن میں فیڈ ہو جائے، کہ جس قوم کا نبی، جملہ دیتا ہوں پھسلنے نہ پائے، جس قوم کا نبی اس جہان فانی میں، اس دنیا ہی نہیں پوری دنیا میں، اس عالم نہیں سارے عالم میں صرف اور صرف رحمت کی وجہ سے آیا ہو، اس کے امتی دہشت گرد یا آتنکوادی کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا کعبہ سراپا رحمت، ہماری جنت جائے رحمت، سب کچھ رحمت ہی رحمت، پیس، پیس اینڈ پیس۔
There is no place of terrorism in Islam. Islam is the religion of peace. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of peace. یہ باتیں بند کرو، بڑی پرانی ہو گئی. اما جو چیز اسلام میں تھی کبھی تھی ہی نہیں، وہ 10-15 سال میں اچانک کیسے پیدا ہو جائے گی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو رحمت کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت کا قدم ناز مکے کی سرزمین پر پڑا. تاریخ گواہ ہے کہ جب تک اسلام مکے میں نہ آیا تھا کیا حال تھا مکے کا. بڑی مشہور بات ہے. ایام جاہلی کی تاریخ کو دیکھو، ایک سے ایک دہشت گرد تھے. کہیں ابو جہلی ٹیررزم، کہیں ابو لہبی ٹیررزم، کہیں عتبہ اور شیبہ کا ٹیررزم، صرف اور صرف ٹیررزم. اما انتہا کا تو یہ تھی کہ ہم دوسروں کی بچیوں کو قبر میں ڈالنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں گے، مگر وہ زندہ درگور کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو. اتنا غضب کی ٹیررزم، سہاگن کو ابھاگن بنا دینے والا ٹیررزم، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والی دہشت گردی. یہ انوائرمنٹ، ایسا ماحول تھا مکے کا. مگر قربان جاؤ شان رحمت پر میرے نبی کی کہ جب تک مکے میں قدم نہ پڑا تھا دہشت گردی اپنی انتہا پر تھی. اتر بھارت کی زبان میں اگر کہوں تو یہ بات ہوگی کہ آتنکواد اپنے چرم سیما پر تھا. مگر مصطفیٰ کا قدم ناز مکے پر پڑا تو دہشت گردی نے اپنے بستر لپیٹ لیے. سبحان اللہ. عورتوں کی مانگیں اجڑنے سے بچ گئیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ میرے نبی ہی کا شان کرم اور ان کی شان رحمت تھی کہ جب مکے کی سرزمین پر قدم ناز مصطفیٰ پڑا تو وہاں عورتوں کو زندہ دفنانا بند کر دیا گیا. اور اسی رحم و کرم کی کرن غریب نواز کی شکل میں جب بھارت میں پڑی تو یہاں زندہ عورتوں کو جلانا بند کر دیا گیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم قادری تو ہو سکتے ہیں، چشتی ہو سکتے ہیں، نقشبندی ہو سکتے ہیں، سہروردی ہو سکتے ہیں، مگر جب تک ہم بھارتی ہیں ہمارا خون چشتی ہے. سبحان اللہ. اور غریب نواز کی غریب نوازی کا مرہون منت ہے. یہ وہی شان رحم و کرم ہے جن کے صدقے میں ہمیں یہ پیاری رات ملی. اما معمولی بات ہے، پچھلی امتیں عجیب و غریب پریشرم، تپسیا، مجاہدہ، اس قدر سختی اپنے جسم پر کرتی تھی تب جا کر کے انہیں بارگاہ الہی کا قرب حاصل ہوتا تھا. ہم گناہ کریں، خوب گناہ کریں اور بارگاہ پروردگار عالم میں آج کی رات اپنی گناہوں کی مغفرت چاہ لیں اور اللہ معاف کر دے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہی تو میرے نبی کی شان مختاری ہے. اس لیے اسے ذہن میں رکھو. اسلام میں اگر دہشت گردی ہوتی تو اس وقت ہوتی جب غریب نواز آئے تھے. اس وقت تو کچھ نہیں تھا، صرف کردار تھا بزرگوں کا. کردار. اور تم تلوار کی بات کرتے ہو. There is 2 kinds of Muslim who came in this country. 2 طرح کے مسلمان اس ملک میں آئے ہیں، دونوں کو الگ الگ خانوں میں رکھنا. ایک زمین کے لیے آیا تھا، جملہ آ گیا اچانک، اویسی صاحب کے حوالے سے کہتا ہوں، ایک زمین کے لیے اور ایک دین کے لیے. جو زمین کے لیے آیا تھا اس کے پاس تیر اور تلوار تھی، اور جو دین کے لیے آیا تھا اس کے پاس تسبیح و کردار تھی. بزرگوں کا کردار. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں کہیں دہشت نظر آئے تو غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھو وہاں آتے کون لوگ ہیں. خواجہ اجمیری کے ہاں جاؤ، داتا لاہوری کے ہاں جاؤ، یہ وہی کردار والے ہیں جو کردار کی حفاظت کر رہے ہیں. اسی کے لیے جلسوں کا انعقاد کر رہے ہیں. میرے دوستوں، اسلام کی بھارت میں نمائندگی بابر ظہیر الدین نہیں کرتا، خواجہ معین الدین کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ہم خواجہ کو چاہتے ہیں، خواجہ کو مانتے ہیں. اور خواجہ نے ہمیں نہ شرک کا سبق دیا ہے، نہ کفر کا سبق دیا ہے.